اور انہوں نے ترجمہ کیا اللہ کا منہ تمہاری طرف ہے. جناگڑی نے ترجمہ کر دیا اللہ کا منہ تمہاری طرف ہے. تو اللہ کا منہ ہے بھائی. پھر اگر منہ مان لیا جائے تو ایک کافر اور مشرک جب قرآن کا ترجمہ پڑھیں گا تو کہیں گا بھائی ہمارے دین اور ان کے دین میں کیا فرق ہے, ہمارے یہاں بھی ایشور کا منہ ہے, ان کے بھی منہ ہے. اور یہی بات میں جرجیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی پھر تم میں اور ان میں کیا فرق ہے. تو ہمیں کہہ رہا تھا تو قصور تو تیرا اپنا نکل آیا. جہاں ہاتھ کے لفظ آیا وہاں مراد لیجیے گئی کہ بے شک اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم کو پیدا کیا, ہاتھ سے نہیں, قدرت سے. وہاں قدرت. لیکن استوا کے جہاں معنی آئے, جہاں ظاہری لفظ انہوں نے ترجمہ کیا کہ بیٹھنا, وہاں اعلیٰ حضرت نے دیکھا, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دیکھا کہ یہ استوا جو ہے یہ متشابہ ہے, یہ لفظ اس کا ترجمہ اللہ رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اعلیٰ حضرت نے استوا کا ترجمہ ہی نہیں کیا اور بلکہ یوں اس کو لکھ دیا کہ بے شک اللہ نے زمین و آسمان 6 دن میں بنائے اور پھر وہ عرش سے استوا ہوا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. لفظ استوا کو استوا ہی لکھ دیا اعلیٰ حضرت نے. اب کیوں لکھا, آئیے اس کے لیے کچھ دلیلیں دیکھتے جائیں. یہ ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کتاب الاسماء والصفات. امام بہقی نے یہ کتاب انہی ٹاپک پر لکھی ہے کہ قرآن کی متشابہات اور محکمات آیت میں کیا عقیدے اور کیا نظریات رکھنے چاہیے. کتاب الاسماء والصفات کا صفحہ 250 ہے اور جلد نمبر اس کی 2 ہے. وہ انڈر لائن کیا ہوا دکھ رہا ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الاستواء فالمتقدمون من صحابینا رضی اللہ عنہم قانوا لا یفسرونها ولا یتکلمون فیہ کانحوی مذہبہم فی امثال ذالک. وہ کہتے ہیں کہ استوا کے متعلق قرآن نے جو ثم استوى علی العرش کہا, اس کے متعلق ہمارے اصحاب متقدمین یعنی پہلے کے ہمارے بزرگ علماء اس کی کوئی تفسیر بیان نہیں کرتے تھے, اس کا کوئی ترجمہ نہیں کرتے تھے, اس کی کوئی مراد نہیں لیتے تھے اور اس کے متعلق وہ کوئی کلام نہیں کرتے تھے, کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے. ویسے ہی جیسے دیگر متشابہات آیت کے بارے میں ان کا مذہب ہے, جیسے دوسری آیتوں کے بارے میں وہ خاموشی اختیار کرتے جو متشابہات ہے, ویسے ہی وہ استوا کی اس آیت کے بارے میں بھی خاموشی اختیار کرتے تھے. آپ لوگ اس تقریر سے بوجھل تو نہیں ہو رہے ہیں نا, ورنہ ایسا تو نہیں کہ زیادہ میں بہت گاڑی بول رہا ہوں تو آپ کو لگ رہا ہوں یار کس سے کہانی نہیں سنا رہی ہے. آئیے اب یہ دوسرے کتاب میں دکھا رہا ہوں, یہ ہے تفسیر مدارک جس کو تفسیر نصفی بھی کہتے ہیں. یہ حضرت امام احمد بن محمود نصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے. یہ بہت بڑے حنفی مذہب کے مفسر گزرے ہیں. ان کی جلد نمبر 3 تفسیر مدارک کی صفحہ 48 سورہ طہ آیت 5 جس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی استوا کا ذکر کیا, اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں والمذہب قول علی رضی اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں حقیقی اور سچا مذہب وہ ہے جو حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں الاستواء مجہول. استوا جو قرآن میں کا وہ مجہول ہے, وہ ہمارے سمجھ سے پرے, ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو. والتکیف غیر معقول, اور اس کی کیفیات عقل سے پرے ہیں. والایمان بہ واجب, اور اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا, ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس پر ایمان لانا واجب ہے. والسوال عنہ بدعت, اور اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. لأنہ تعالی کان ولا مکان, اس لیے کہ جب مکان یعنی عرش نہیں تھا تب بھی وہ موجود تھا. مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں, جب عرش نہیں تھا, عرش تو اس نے پیدا کیا نا, تو جب عرش پیدا نہیں کیا تھا تب بھی وہ تھا. فَهُوَ عَلَى مَكَانَ قَبْلَ خَلْقَ الْمَكَانِ لَمْ يَتَغَيَّرُ عَمْ مَكَانِ, جیسے پہلے وہ عرش اور مکان سے پاک تھا اب بھی ویسے پاک ہے. جب محتاج نہیں تھا تو اب کیوں محتاج ہو گیا؟ تو کیا پہلے محتاج نہیں تھا اب محتاج ہو گیا معاذ اللہ؟ تو حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ عرش کے پیدا ہونے سے پہلے بھی وہ مکان سے پاک تھا, عرش کے پیدا کرنے کے بعد بھی مکان سے پاک ہے, اور جب اس عرش کو فنا کر دیں گا تب بھی وہ عرش پر بیٹھنے سے پاک ہوں گا. یہ ہے عقیدہ اہل سنت. لیکن پٹھوں کا کہنا ہے نہیں, عرش پر تو ہم خدا کو بٹھا کر ہی رہیں گے. اب ان سے میرے 2 سوال ہیں بہت چھوٹے چھوٹے, حالانکہ اس پر میرے 10 سوالات نیٹ پہ ڈلے ہوئے ہیں, 4 سے 5 سال ہو گئے, اب تک کسی کے مائی کے لال نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اب صرف میں 2 سوال قرآن کی روشنی میں پوچھ رہا ہوں. اگر یہ مان لیا جائے اس آیت کا مطلب کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے جیسا کہ ان کی مراد ہے,
جبکہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس کی مراد ہم بیان نہیں کریں گے، اس کی مراد بیان کرنا بدعت ہے، اس کا مفہوم لینا گمراہی ہے۔ اللہ عرش سے پاک ہے، مگر یہ کہتے نہیں عرش پہ بیٹھا ہے۔ تو آئیے اگر عرش پہ بیٹھا ہے تو قرآن کی اس آیت کا جواب کیا ہوگا جو پارہ نمبر 24 سورہ مومن آیت نمبر 7 میں، اور یہ آیت محکم ہے، متشابہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ اللہ فرماتا ہے اور وہی اس کے فرشتے ہیں جو اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ عرش کو کون اٹھائے ہوئے ہیں؟ فرشتے، وہی ہیں اس کے فرشتے جو اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، جو اس کے عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں، وَيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کی تعریف اور توصیف و تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اب یہ فرشتے کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں؟ 4۔ اب اللہ ان کے عقیدے کے مطابق عرش پر ہے اور عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا۔ قرآن کہہ رہا ہے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے، حدیث بتا رہی ہے کہ اٹھانے والے 4 فرشتے، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا پورا وزن فرشتوں پر ہے۔ تو یہ تو فرشتے وہ ہو گئے جو اللہ سے بھی قدرت اور طاقت میں بڑھ گئے کہ اللہ کو ہی اٹھائے ہوئے۔ اب آئیے دوسری آیت سنے، پارہ 29 سورہ حاقہ آیت 17۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَحْمِلُوا عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ اللہ فرماتا ہے اور حشر کے دن جب حشر برپا ہو جائیں گی، قیامت برپا ہوں گی، تیرے رب کا عرش کانپ رہا ہوں گا، اسے 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اب یہاں اللہ نے تعداد بھی بیان کی، سمانیہ کہتے ہیں 8 کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن تیرے رب کا عرش کتنے فرشتے اٹھائیں گے؟ 8۔ ابھی 4 اٹھا رہے ہیں، قیامت میں 8، تو کیا معاذ اللہ کا وزن اور ویٹ بڑھ جائیں گا کہ اس دن 8 فرشتوں کی ضرورت پڑیں گی؟ تو ذرا اس کا جواب لے آئیں یہ غیر مقلدین، مگر آپ تعجب میں پڑ جائیں گے کہ صرف عرش پر بیٹھنے کے قائل نہیں ہیں، یہ اللہ کا جسم بھی مانتے ہیں۔ آئیے ذرا ایک کتاب دیکھیں، یہ کتاب کا نام ہے ہدیۃ المہدی۔ میں کتابیں آپ کو دھڑا دھڑ دکھا رہا ہوں لیکن وہ اعلان کرنا بھول گیا، اعلان کر دیتا ہوں کہ ساری کتابیں یہاں ٹیبل پہ موجود ہیں۔ یہ جو ابھی کتاب دکھائی جا رہی ہے یہ میرے ہاتھ میں اس وقت 3 کتابیں اس میں شامل ہے، عرف الجادی، کنز الحقائق اور ہدیۃ المہدی۔ مولانا وحید الزماں کی یہ کتاب ہے، غیر مقلدوں کے علامۃ الدہر جو جمعیت اہل سنت لاہور سے چھپی ہے کتاب، صفحہ 26 جلد نمبر 2۔ آئیے وحید الزماں صاحب کیا کہتے ذرا سنیں۔ مولوی وحید الزماں کہتے وَلَهُ تَعَالَى وَجْهٌ وَعَيْنٌ وَيَدٌ وَقَفٌ وَقَبْضَةٌ وَأَصَابِعٌ وَسَاعِدٌ وَذَرَاعٌ وَصَدْرٌ وَجَنْبٌ وَحَقٌ وَقَدَمٌ وَرِجْلٌ وَسَاقٌ وَكَنَافٌ كَمَا تَلْقِي بِذَاتِ الْمُقَدَّسِ۔ اب ایک لفظ کا ترجمہ سنتے چلیں۔ وَلَهُ تَعَالَى، ہم اللہ کے لیے مانتے وجہن کہ اللہ کا چہرہ ہے۔ وجہ یعنی چہرہ، یہ عربی کے الفاظ بھی یاد ہو جائیں گے تاکہ میں ایک جملہ سناؤں۔ وجہ یعنی چہرہ، کہتے ہم مانتے اللہ کا چہرہ ہے۔ وَعَيْنٌ، اور اس کی آنکھ ہے، اللہ کی آنکھ بھی ہے۔ وَيَدٌ، اور اس کے ہاتھ ہے۔ وَقَفٌ، اور اس کی ہتھیلی بھی ہے۔ وَقَبْضَةٌ، اور اس کی مٹھی بھی ہے۔ وَصَابِعٌ، اور اللہ کی انگلیاں بھی ہے، کتنی ہے یہ نہیں معلوم۔ وَسَاعِدٌ وَذَرَاعٌ، اور اس کا بازو ہے جو کہ پھیلا ہوا ہے، ایسے بازو کو پھیلائے ہوئے ہے معاذ اللہ۔ وَصَدْرٌ، اور اس کا سینہ ہے۔ وَجَنْبٌ، اور اس کا پہلو ہے جس کو ران بھی کہتے ہیں۔ وَحَقٌ، اس کی کوکھ بھی ہے، پیٹ بھی ہے۔ وَقَدَمٌ، اس کا قدم بھی ہے۔ وَرِجْلٌ، اللہ کے پیر بھی ہے۔ وَسَاقٌ، اس کی پنڈلی بھی ہے۔ وَقَنَافٌ، اس کی بغل بھی ہے۔ اور یہ سب کیسے ہے؟ کما طریقو بذاتہ المقدسہ، جیسے اس کی ذات مقدس کے لائق ہے ویسے اس کے ہاتھ پیر کان سب ہے۔ اب یہاں پر جرجس صاحب کے لیے ایک سوال ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی تم میں اور ہندوؤں میں فرق کیا ہے؟
وہ مورتی پہ پانی چڑھاتا ہے تم قبر کو غسل دیتے ہو، تم مورتی پہ مورتی پہ چندری چڑھاتا ہے تم قبر پہ چادر چڑھاتے ہو۔ اب میں جرجی سے پوچھنا